بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں، محمد انس اسلامی سٹوری میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر یزید ابتا بڑے گھمنڈ سے آگے بڑھا اور چاہا کہ امام حسین کے مقابل بہادری کے جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں شاباشی حاصل کر لے اور انعام و اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے۔ میں روم و مصر میں شہرہ آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکنے کی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں اور ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ کسی میں مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داؤ پیچ دیکھو۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اپنی رگوں میں حسینی قوت رکھتا ہوں۔ فاتح خیبر شیر خدا علی المشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامرادوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار سے وار کر دیا۔ حضرت امام حسین نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر تلوار ایسی ماری کہ وہ کیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ بدر بن سہیل جمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا کہ تم کن کنواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دو، پھر دیکھو ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا۔ وہ گھوڑا کداتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا، وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتے نہ دیکھے۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک وار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم رسید کر دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہ سوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کے سامنے اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا، حسین دیکھنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر مار دوں تو وہ سرما بن جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے امام علی مقام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا۔ اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کاٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اس طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام حسین کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو بھی آتا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی بھی اس سے زندہ بچ کر نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کی وہ جوہر دکھایا کہ زمین کربلا میں بہادرین کوفہ و شام کے کھیت بو دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا اور کسی کو نیزے کی انی پر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اس کی ہڈیاں توڑ دیں اور گھوڑے کی ٹانگوں سے اس کو روند دیا۔ کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر گیند کی طرح دور جا گرا اور کسی کے سر پر تلوار چلائی تو وہ زین تک کٹ گیا۔ اس مارکے کے دوران جب آپ کو بہت ہی پیاس لگی تو آپ نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ آپ نے تیر کو کھینچ کر نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھاتے ہوئے ہاتھ کا چلو خون سے بھر گیا۔ آپ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شمر بن ذیل جوشن کوفہ کے تقریباً 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھا، جہاں آپ کے اہل و عیال اور مال و اسباب تھا۔ حضرت امام حسین اپنے اہل خانہ
قافلہ کی طرف آنے لگے تو شمر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ کے قافلے کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا افسوس ہے تم پر، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو تم کم سے کم دنیا کی ذی حسب اور شریف انسان تو بنو، اور اپنے اوباشوں اور جاہلوں کو میرے اہل و عیال اور مال و اسباب سے دور رکھو۔ اس پر شمر نے جواب دیا کہ اے فاطمہ کے بیٹے، تیرا یہ مطالبہ منظور ہے۔ عبداللہ بن عمار سے مروی ہے کہ جب امام علی مقام کا محاصرہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میمنہ پر حملہ آور ہوا اور حضرت امام حسین کے حملے سے تمام سپاہی ڈر کر بھاگ گئے۔ خدا کی قسم میں نے حسین سے پہلے اور حسین کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کثیر دشمنوں میں اس حالت میں گھرا ہو کہ اس کی اولاد اور ساتھی قتل ہو گئے ہوں، مگر وہ پھر بھی حضرت امام حسین کی طرح شجاع و دلیر اور مطمئن۔ حضرت امام حسین دن کا طویل حصہ میدان میں کھڑے لڑتے رہے، اگر لوگ چاہتے تو فوراً آپ کو قتل کرتے تھے، لیکن ہر شخص دوسرے پر ٹالتا رہا۔ آخر شمر بن سل جوشن نے کہا تمہارا برا ہوا، کیا انتظار کر رہے ہو، کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ہر طرف سے آپ کو گھیرا جانے لگا۔ آپ نے پکار کر کہا کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد خدا تعالیٰ کسی بندے کے قتل پر ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔